سلامتی ہو ان نظروں پر جو ہدایت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کے راہ پر گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ثانی۔ درود لامحدود حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک اور ان کے جانثار اصحاب پر۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن نقوی۔ آج اس عظیم شخصیت کی ولادت باسعادت ہے جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کے ساتھ ساتھ چلے حق، جس کی پاکی کی گواہی دیں خود رسول خدا، جن کو ستانا نبی کو ستانا، اور ان کی پاکی کی، ان کی طہارت کی گواہی حدیث قصہ۔ اگر یہ زکوٰۃ ادا کریں تو آیات نازل ہوتی ہیں، آپ کے اور میرے مولا مشکل کشا، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، فاتح خیبر، حیدر کرار، چیف جسٹس آف ریاست مدینہ۔ آپ سب کو امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار آپ کی نظر ہیں۔ ہوا زبان عدو سے ادا یا علی وارث، تو میں نے تیغ رکھی اور کہا علی وارث۔ یہ جرم شرک سے بھی 6 گنا زیادہ ہے، سو بھول کر بھی نہ کہنا کہ کیا یا علی وارث۔ ہمارے ورثے میں سارا جہان آتا ہے، ہمارے ورثے میں سارا جہان آتا ہے، نبی، حسین، حسن، فاطمہ یا علی وارث۔ وہ لاپتہ نہیں ہوتے کسی جہان میں جو لوگ، پتے میں جو لکھتے ہیں اپنا پتہ یا علی وارث۔ تمام شہر مسائل سے پاک ہو گیا تھا، بس ایک شخص پکارا تھا یا علی مدد۔ ہمارے آج کے پروگرام میں 2 بہت ہی عظیم شخصیات ہیں، ان کا تعارف آپ کو کراتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ جو ویڈیو کال پر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سبطین علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادر گرامی، آپ کو ولادت باسعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو، اور اسی طرح جی بہت بہت مبارک۔ اسی طرح سے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بھی ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور سنائے قبلہ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں مالک احسان۔ جی ماشاء اللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ویڈیو کال پر موجود ہے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آل محمد علیہ السلام کا ذکر بیان کرتے ہیں، اور آپ نے سلام فرمندے ترانہ سنا ہوگا۔ ان کا جو اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے، میری مراد منقبت خان شاہد علی شاہد بلتستانی، وہ ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام برادر عزیز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ الحمدللہ، آپ سن کو دل کی گہرائیوں سے ولادت باسعادت حضرت مولانا علی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رجب کی تمام گزری ہوئی عیدوں کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ۔ تو ہم سب سے پہلے شاہد بھائی سے گزارش کریں گے کہ آمد حضرت مرتضیٰ شیر خدا، ان کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار بیان فرمائیں، پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، شاہد بھائی۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔
کون ہے جو تاب لائے آپ کے ایک بار کی، داغ بیٹھی ہے دلوں میں حیدر کرار کی، آپ کی ہے بد سے رن مست شہسوار، لافتہ لیلا سیف اللہ ذوالفقار، یوں چلے شمشیر حیدر لشکر کفار پر، داد دیتے ہیں محمد بڑھ کے ایک بار پر، مرحبا میرے دلاور کہہ رہے ہیں بار بار، لا فتح الا لیلا سیف اللہ ذوالفقار، زیب دیتا ہے خدا کو بھی اسے شمشیر دے، ایک حملے میں جو لاکھوں کی صفوں کو چیر دے، تیغ ہو جس کی خدا کے دشمنوں پر القہار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بہادر ہے علی، ایک ہے پر ایک لشکر کے برابر ہے علی، مصطفیٰ کا زور بازو دین حق کا افتخار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، وارث صفین و خیبر کون ہے بن کر کھڑا، کون دنیا کے یزیدوں سے اکیلا جا لڑا، آج مظلوم جہاں کی خامنائی ہے پکار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، جو بھی حزب اللہ کے شیروں سے آ ٹکرائے گا، نعرہ حیدر کے صدقے الٹا منہ کی کھائے گا، حیدری ہے سپاہ جانثار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں امام علی علیہ السلام کی منقبت پڑھی ماشاءاللہ۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے مولود کعبہ، یعنی امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی، تو قبلہ صاحب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے روشنی ڈالی گا ہمارے ناظرین کو ہمارے۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ایک مرتبہ پھر تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے، اور برادر گرامی جناب شاہد علی شاہد کو، کہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ مولا کی شان میں پیش کیا۔ ان ایام ولادت باسعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو فضائل و مناقب کا ایک ایسا خوبصورت مجسمہ ہے، ایک وہ پہاڑ ہیں فضائل اور مناقب کا، وہ عظیم چوٹی ہیں فضائل و مناقب کی، کہ جس کو سر کرنا اور جن کو بیان کرنا اس کے لیے زبانیں قاصر ہیں، اور عقل و شعور کی جو منزلیں ہیں وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے میرے مولا کا نام علی ہے، بلند ہے، اور یہ اوصاف پروردگار میں سے ہے، تو یہ بندہ خدا مولا کائنات امیر المؤمنین اللہ کی بندگی میں بھی اسی طرح سے بلند ہیں، اس قدر اعلیٰ ترین مقامات پہ فائز ہیں کہ خداوند متعال کی جس طرح سے ذات مبارکہ کو اور اس اعلیٰ ترین ہستی کو، اس کے اوصاف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس بندگی کے اندر مولا کائنات کے اس بندہ ہونے کی وجہ سے ان اوصاف کو اور ان فضائل کو جو ان کی شخصیت کے اندر جھلکتے ہیں ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو خصوصیت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جہاں پہ جو زہد میں، تقوی میں، بردباری میں، علم میں، شجاعت میں، سادہ زیستی میں
اور اسی طرح سے اخلاقی حوالے سے، سیاسی اجتماعی حوالے سے، تمام پہلوؤں سے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تمام بشریت کو اور تمام انسانیت کو، اور اس سے بڑھ کے حتیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو اور تمام موجودات عالم کو ان کی ہدایت کا اور ان کی خدا کی جانب لے جانے کے سفر کو جو ہے طے کروانا ہے، اور انہوں نے ان منازل کو طے کروانا ہے۔ مولا کائنات کے ان عظیم فضائل اور ان مناقب میں سے جو سب سے پہلی فضیلت مولا کائنات کی ولادت کے ساتھ ہی، اور جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا آغاز میں، اور یہ شہرت ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ عظیم اور بابرکت مولود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص گھر کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں اور جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور قبیلہ عبد العزیٰ کے کچھ افراد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے جو والدہ گرامی ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو کہ حاملہ ہیں اور اپنی مدت حاملہ کے جو دوران ہے اس کو مکمل کر چکی ہیں، اور ابھی درد زائمان ہو رہا ہے، وہ تشریف لائیں خانہ کعبہ میں اور آ کے بیت اللہ الحرام کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور خدا سے مخاطب ہوتی ہیں کہ اے خدایا، اے پروردگارہ، میں تیرے اوپر اور تیری ذات مقدس پہ ایمان رکھتی ہوں، اور تیرے انبیاء پہ اور آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ جو آپ کے خلیل ہیں خدایا، ان پہ بھی اور ان کی باتوں پہ یقین رکھتی ہوں۔ خدایا، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اسی خلیل کا، اسی ابراہیم کا، اور اسی طرح سے دیکھیے بی بی کی اس معرفت کو اور اس ایمان کو، اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ان کے بطن مبارک کے اندر ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت کو بھی وہ بیوی جانتی ہیں اور خدا کو واسطہ قرار دیتی ہیں کہ خدایا پروردگارہ، تجھے حضرت ابراہیم خلیل کا واسطہ، اور تجھے اپنی ذات مقدس کا واسطہ، اور اس نوزاد اور اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے بطن میں ہے، میرے شکم میں ہے، کہ میرے لیے اس مولود کی ولادت جو ہے اس کو آسان فرما۔ تو راوی کہتا ہے یہاں پہ کہ ہم نے دیکھا کہ ناگہاں اچانک ہی پشت کعبہ جو ہے اس کی دیوار شک ہوئی، اور بی بی جو ہیں اس کے اندر داخل ہوئی، اور پھر وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ پھر ہم لوگ اٹھے اور ہم نے کوشش کی کہ قفل کو اور دروازے کو جو ہے وہ کھولا جائے، لیکن ہم نے جتنی بھی کوشش کی تو وہ ممکن نہ ہو سکی۔ تو ہم لوگ اس چیز پہ قانے ہو گئے کہ حتماً یقیناً اس کے اندر کوئی راز ہے، کوئی رمز خداوند متعال ہے کہ جس کی وجہ سے نہ یہ قفل کھل رہا ہے اور اس طرح سے دیوار کا شک ہو جانا۔ تو ہم لوگوں نے پھر انتظار کیا۔ 4 دن کے بعد بی بی باہر تشریف لائیں، اور ہم نے دیکھا کہ بی بی کے ہاتھوں میں ایک مولود ہیں، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جو جن کی ولادت ہوئی، اور پروردگار عالم نے ان کو یہ سعادت دی کہ وہ اس سعادت کے ساتھ کہ پروردگار عالم کے اس خاص گھر میں خانہ کعبہ میں بیت اللہ الحرام میں متولد ہوئے۔ تو یہ میرے مولا کی ایک عظیم اور ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو اور کسی شخصیت کو جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا مولا کائنات جب پیدا ہوتے ہیں تو اس فضیلت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جب آتے ہیں تو مولا کائنات کو جو پہلا استقبال ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے مولا کے والد گرامی کو دعوت دیتا ہے، تو پیغمبر گرامی اسلام بھی چونکہ وہیں پہ اسی گھر میں اور رہتے تھے، تو وہ تشریف لے آئے، اور سب سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام تھے، اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں پہ لیا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کا نام اللہ کے ناموں میں سے علی رکھا، اور یہ علی در حقیقت خدا کی طرف سے ان کے اوپر الہام تھا، اور انہوں نے اس نام کو جو ہے وہ انتخاب کیا۔ بس مولا کائنات کی شخصیت مبارک، ان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مولا کی جو زندگی ہے اس کے متعلق عموماً ہم لوگ ایک کلی تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے
ہم لوگ بہت ہی مبہم سی تصویر باوجود اس کے کہ بہت سارے فضائل اور مناقب ان کے سنتے ہیں، ہماری مجالس کے اندر تذکرہ ہوتا ہے، لیکن پوری جو شخصیت ہے اس کا ایک پورا تعارف کہ امام کی زندگی کے کون کون سے ادوار ہیں اور کون کون سے مراحل سے مولا جو ہے وہ گزرے ہیں، تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا خلاصہ جو ہے وہ مولا کائنات کا آپ کی خدمت میں اور ان کی شخصیت کا آپ کی خدمت میں جو وہ پیش کیا جائے کہ پیغمبر گرامی مولا کائنات جب متولد ہوتے ہیں اور ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو یہ مولا کا پہلا جو ہے وہ مرحلہ ہے، یعنی ولادت سے لے کے دوسرا جو مرحلہ ہے جہاں پہ یہ والا مرحلہ ختم ہوتا ہے وہ بعثت کا مرحلہ ہے کہ مولا اس وقت جو ہے وہ 10 سال کے ہیں، تو تقریباً 10 سال جو ہے یعنی ولادت مولا علی سے لے کے بعثت پیغمبر تک یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور اس پہلے مرحلے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خود پیغمبر گرامی اسلام نے مولا کائنات کی تربیت کی اور ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کی پرورش میں 6 سال سے لے کے تقریباً 10 سال جب بعثت ہوتی ہے تو اس وقت مولا جو ہیں وہ ان کے زیر تربیت تھے اور ان کی پرورش پا رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام اپنے چچا کے گھر جاتے تھے اور علی علیہ السلام کی تربیت میں اور اس میں ان کا نقش تھا، لیکن 6 سال کے بعد مولا کو جو وہ اپنے گھر لے آتے ہیں اور اپنی تربیت میں لے آتے ہیں، چونکہ جناب ابو طالب اور اسی طرح سے دیگر جو اس وقت کے لوگ تھے اس وقت کہتی تھی اور حضرت جو ہیں اپنی تربیت میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ مولا کائنات کی جو تربیت ہے وہ خود پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت ہوتی ہے، اور اسی کے دوران جب بعثت ہوتی ہے تو اسی بعثت میں جو سب سے پہلا نماز گزار ہے پیغمبر کے پیچھے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ وہ پہلا دور ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ساتھ علی علیہ السلام بھی رشد پاتے ہیں اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو پس پہلا مرحلہ ان کی ولادت باسعادت سے لے کے بعثت تک کا مرحلہ ہے، اور اسی طرح سے جو دوسرا مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ بعثت سے لے کے ہجرت تک کا مرحلہ ہے۔ یہ بھی علی کے فضائل اور مناقب کی اوج اور عروج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام متولد ہوتے ہیں اور متولد ہونے کے بعد 10 سال تک تربیت پاتے ہیں، پھر بعثت پیغمبر ہوتی ہے، یعنی پیغمبری پہ مبعوث ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے ان کا، اور پیغمبر اپنی نبوت کے ان فرائض اور ذمہ داریوں کو آغاز کرتے ہیں، اور اسی دوران میں ہی پیغمبر جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت میں علی علیہ السلام کے ان فضائل اور مناقب کے جو بستر پیغمبر کے اوپر سو جاتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ فضیلت بھی مولا کو نصیب ہوئی کہ جس کے متعلق قرآن کی آیت جو وہ نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعد از ہجرت پیغمبر کی تمام جو ذمہ داریاں ہیں، جو وہاں پہ ان کے پاس ودیت ہے اور جو ان کے پاس رکھوائی گئی چیزیں ہیں، جو امانتیں ہیں، اس کو واپس پلٹانے والے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یعنی در حقیقت وہی کام کہ جو پیغمبر کا کام تھا اس کو ان ایام میں بھی مولا نے انجام دیا، اور پیغمبر کی جو امانتیں ہیں جو حتیٰ کفار پیغمبر کے پاس رکھتے تھے ان کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے واپس پلٹایا، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مولا پیغمبر گرامی اسلام کے پاس تشریف لے گئے۔ تو پیغمبر کے پاس تشریف لے جانے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد جو ہے اگلا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ ہجرت سے لے کے پیغمبر کی وفات تک کا مرحلہ ہے کہ جو در حقیقت اسلام کی سربلندی، سرافرازی، حکومت اسلامی کی ترویج، حکومت اسلامی کا قیام، اور اسی طرح سے جنگیں دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ پیغمبر کا برتاؤ، یعنی در حقیقت یہ اسلام کے اس پھیلاؤ اور عظیم پیغام کے انسانیت اور بشریت تک پہنچنے کا دور ہے۔ تو یہ در حقیقت جیسے ہی پیغمبر کی سربلندی اور اسلام کی سربلندی اور پرچم اسلام کی سربلندی کا دور ہے، تو یہ در حقیقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات و مناقب سے بھرا ہوا دور ہے۔ انہی ایام میں پیغمبر کی جتنی جنگیں ہیں، جنگ خندق ہے، غزوہ احد ہے، اسی طرح سے دیگر جتنی جنگیں ہیں،
ان تمام جنگوں کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور مبارک شخصیت جو وہ دفاع اسلام کے اندر، اسلام کی ترویج کے اندر، اسلام کو محکم اور مستحکم کرنے کے اندر میرے مولا کے جو فضائل ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہی دوران میں کہ جو اسلام کا دیگر مذاہب کے اوپر اور دیگر جو مکاتب ہیں اس وقت کے، خصوصاً اس کے اندر مسیحیت ہے، مسیحیت کے ساتھ جو مباہلہ ہے، اس مباہلے کے اندر جو سب سے بڑا باکمال جو میرے مولا کی فضیلت ہے وہ قرآن کی تائید ہے اس بارے میں کہ پیغمبر نے ان کو دعوت دی مسیحیوں کو، اور جہاں پہ یہ اسلام کی سربلندی ہے وہیں پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ بھی یہاں پہ نمایاں ہوتی ہے کہ نفس پیغمبر علی علیہ السلام ہے، کہ پیغمبر نے کہا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم۔ خوب یہاں پہ نفس پیغمبر یعنی خود پیغمبر، جان پیغمبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اسی ایک اس فضیلت کے اندر تمام مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں، تمام فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں، ان کو ہم لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں، منسجم دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب نفس پیغمبر ہے یعنی اگر پیغمبر علم اول و آخر کے مالک ہیں تو علی ابن ابی طالب بھی ان تمام علوم کے ماہر ہیں۔ اگر پیغمبر خدا زہد و تقوی میں سب سے اعلیٰ ہیں تو علی ابن ابی طالب بھی انہی مقامات پہ ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے پیغمبر نے خود کہا جب وحی نازل ہوئی اور پہلی دفعہ پیغمبر نے اس وحی کو سنا تو پیغمبر نے اس وحی کے ساتھ ایک آواز سنی کہ جو شیطان ملعون کی آواز تھی، تو پیغمبر نے جناب علی سے پوچھا اے علی کیا تم نے بھی یہ آواز سنی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی یہ آواز سنی۔ تو وہاں پہ پیغمبر نے بہت خوبصورت بات کہی، کہا کہ اے علی انت تسمع ما اسمع، اے علی تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہے، وترا ما ارا، اور جو تو دیکھتا ہے وہی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے۔ لہٰذا میرے مولا کی یہ فضیلت، یہ کمال کہ جو پیغمبر کے اندر تمام صفات کو جو ہم لوگ پیغمبر میں دیکھ سکتے ہیں وہ اس نفس پیغمبر میں بھی موجود ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں موجود ہیں۔ پس پہلا مرحلہ ولادت سے لے کر ان کی پیغمبر کی بعثت تک ہے، اور دوسرا بعثت پیغمبر سے لے کر ہجرت تک کا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہجرت سے لے کے وفات اور رحلت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس دور کے ہیں کہ جس میں خلافت کے جو حق کے قطعی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اس کو جو وہ تصاحب کر لیا جاتا ہے، امیر المومنین کو اس خلافت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ خلافت جو وہ منتقل ہو جاتی ہے ان شخصیات کی طرف کہ جو ہمارے نزدیک اس کی اہل نہیں ہیں اور مولا کائنات کا حق کے یقینی ہے، انہی فضائل اور انہی مناقب کی بنیاد پہ اور ان تمام احادیث کی روشنی کے جو پیغمبر نے مولا کائنات کے بارے میں فرمائی، اور اسی طرح سے پیغمبر نے جو حجت الوداع کے اندر کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من آدا، اس کی روشنی میں حضرت علیہ السلام کی خلافت ہے۔ لیکن پیغمبر کے بعد ظاہر ہے یہ خلافت جو ہے وہ منتقل نہ ہو سکی، نہیں ہوئی، اور وہ حالات پیش آئے، تو یہ وہ دورانیہ ہے کہ جس میں حضرت امیر نے ان خلفائے اول، خلیفہ اول، دوم اور سوم کے ساتھ جو ہے وہ دور گزارا ہے۔ تو یہ بہت ہی ہمارے لیے آج کے خصوصاً دور کے اندر سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر غور و خوض کرنا اور تفکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب دشمن اور استکبار اور وہ تمام شیاطین اور شیطانی طاقتیں جو ہیں اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں، اس دور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو در حقیقت حکومت ظاہری سے شروع ہوتی ہے اور حکومت باطنی تک جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو ہماری جو بحث برادران اہل سنت کے ساتھ ہے یا دنیا اسلام کے ساتھ ہے وہ ولایت ظاہری ہے، اور ہمارا اختلاف اور مولا کا
جو تمام تگدو ہے وہ اس کے لیے عموماً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ولایت ظاہری کو ہم لوگ اتنا پررنگ اور برجستہ نہیں کرتے کہ جو آج کی ہماری دنیا کی ضرورت ہے کہ اس ولایت کے ذریعے سے ہم لوگ ان شیاطین کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ دور ہے کہ جس میں مولا کائنات کے وہ ایام ہیں کہ جو ان خلفاء کے ساتھ برخورد اور کس طرح سے مولا نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد اگلا جو دور ہے وہ اس خلافت کے بعد خود مولا کائنات کے پاس وہ خلافت ظاہری بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس دوران میں حکومت علوی اور وہ حقیقی حکومت کے جو 4 سال اور کچھ مہینوں کا وہ دورانیہ ہے، اس دورانیے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس وہ حکومت بھی موجود ہے، ظاہری خلافت موجود ہے، اور دنیا اسلام کے لیے حکومت کا اگر ماڈل ہمیں چاہیے تو وہ ماڈل اس دور میں ہم اس سے لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ دقت کی اور بہت زیادہ اصولوں کو نکالنے کی ضرورت ہے اور اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ عموماً آج کل ہمارے ہاں جو سیاسی ماحول ہے، اس سیاسی ماحول میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو شخصیت مبارک ہے اس سے جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے امام علی علیہ السلام کے ادوار بیان فرمائے، ان کی ولادت سے لے کے ان کی شہادت تک، یعنی کہ حکومت تک، حکومت علوی تک، اور ان سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آج کل کے حالات میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام دعا امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تحسنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ Ali, 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 Ali,